رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج میری ایک جو چھوٹا سا درس ہوتا ہے ہمارا، اس کا موضوع یہ ہے کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے تو اس کے کچھ بنیادی اسباب کیا ہیں اور کیا وجہ ہے کہ مودی نے یہ ظلم کیا ہے، اس کی پلاننگ کیا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے، زیادہ تو نہیں لیکن غور کرنا چاہیے ہمیں کہ اس کے پیچھے ان کے خطرناک عزائم کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے، مودی صاحب چاہتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کی پاپولیشن کو کم کیا جائے، منیمائز کیا جائے جتنا بھی ہو سکے۔ اب یہ کیوں چاہتے ہیں، اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرارداد جو اقوام متحدہ میں ہوئی تھی، اس میں ایک یہ تھی کہ یہاں پر ریفرینڈم ہوگا، اور نہرو وغیرہ نے بھی اس کو ریفرینڈم کے حق کو تسلیم کیا تھا۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے، کسی بھی طرح سے ان کی مسلم پاپولیشن کو ختم کیا جائے، کہ کبھی مستقبل بعید یا مستقبل قریب میں اگر کوئی ریفرینڈم کرانا پڑے تو اس میں ان کو کوئی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، بلکہ پاپولیشن ہی مسلمانوں کی کم ہو جائے گی، اور غیر کشمیری حضرات کو بڑی تعداد میں جب کشمیر میں داخل کر دیا جائے گا اور کشمیر میں ان کو شہریت دے دی جائے گی سمجھنے ایک طرح سے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا مقصد، مذموم مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں مودی وغیرہ، ان کا ذہن ہٹلر کے نازیزم کے ساتھ چلتا ہے۔ اب نازیزم کیا ہے؟ نازیزم یہ ہے کہ اپنے نظریات کو طاقت کے طور پر نافذ کیا جائے اور ایک خوف پیدا کیا جائے۔ تو یہ جو مودی ہیں، یہ مکمل ہٹلر کے کیا کہتے ہیں نقش قدم پہ چل رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا پاورفل انڈیا نہیں ہے کہ مکمل وہ کچھ کر سکے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے کیا۔ پھر انہوں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ دیکھیے، یہ انچ بائی انچ آگے بڑھ کر ان کا جو پرانا مقصد ہے کہ پاکستان پہ قبضہ کیا جائے، یہ بہت پرانا مقصد ہے کیا کہتے ہیں مودی ذہنیت کا۔ یہ مودی سے پہلے بھی یہ ذہنیت انڈیا میں رہی ہے۔ تو یہ انچ بائی انچ بڑھ رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کسی وقت وہ آزاد کشمیر کو بھی نعوذ باللہ قبضے میں لے لیں، اور اس کے بعد پاکستان پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے کہ مودی ذہنیت کتنی دور کی سوچ رہے ہیں۔ تو وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے، اور پھر ان کا یہ ذہن ہوگا کہ کسی صورت سے آزاد کشمیر پہ حملہ کیا جائے اور پھر پاکستان پہ حملہ کیا جائے۔ یہ دوسرا ان کا موقف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر ہے، یہ کیونکہ متنازع علاقہ ہے، جموں اور کشمیر میں مطلب ہے، تو ہندوستان جو ہے اس کی یونٹی کے لیے انہیں 2-3 خوف چاہیے، اور یہی چیز جرمنی میں بھی تھی کہ 2 خوفوں کے درمیان نازی سوچ پڑی تھی، پروان چڑھی تھی۔ پہلا تو انہوں نے خوف پیدا کیا یہود کا، کہ یہودی جو جرمنی میں ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور دوسرا خوف پیدا کیا گیا USSR کا، کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب اسی بنیاد پہ جرمن قوم کو متحد کرنے کی اس نے کوشش کی تھی۔ مودی صاحب نے بھی یہی سوچا کہ 2 خوف پیدا کیے جائے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں گے تو پاکستان سے ان کی مخالفت بڑھے گی، اور جب ان کی مخالفت بڑھے گی تو ایک خوف پیدا ہوگا، اور دوسرا وہ چائنا۔ اب چائنا سے تو اسباب کچھ ایسے بھی بن رہے ہیں کہ انڈیا سے ایک ٹینشن پیدا ہو رہی ہے، تو اس سے مودی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ مسائل حل نہیں کریں گے، بلکہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں کسی طرح پیچھے نہیں ہوگا۔ تو اس کا اب کیا کیا جائے؟ اس کی واحد سوچ یہ ہے کہ جو ہندوستان میں کچھ ریشنل قسم کے لوگ ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ کسی صورت سے مودی کا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ دوسرے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، ہمیں تو ایک سیدھا سا سمپل سا ہے کام کہ آزاد کشمیر کو پوائنٹ لگا دینا چاہیے کہ اگر آزاد کشمیر پہ حملہ ہوا تو ٹوٹل وار ہے، آج نہیں کبھی بھی۔ تو انڈیا کو ایک دفعہ کلیئر کر کے بتا دیں کہ اگر آزاد کشمیر کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھا تو وہ ٹوٹل یہ وار ڈکلیریشن ہے، یعنی اگر وہ آزاد کشمیر پہ حملہ کرتے ہیں تو پاکستان پہ حملہ ہوگا اور یہ ایک وار ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ چائنا، نیپال اور بھوٹان، ان سے بھی ہم تعلقات کو بہتر کریں، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو انڈیا کے بارڈر پہ ہی پڑتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کہ ہوگا کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے بھی تعلقات کو اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس سب سے بڑا چانس یہی ہوگا کہ اگر انڈیا ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم نے دفاع کرنا ہے، کیونکہ آفینس کرنے سے تو علاقہ ان کا بہت بڑا، انڈیا ایک بڑا ملک ہے، تو اس میں آپ جتنے آگے بڑھتے جائیں گے اتنا اسٹریٹجی کی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں۔ تو انڈیا کو وہیں روک دینا ہوگا جہاں سے وہ آگے بڑھے۔
تو میرے بہرحال یہاں کہنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ مودی ذہنیت بہت لمبی پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو کیا کہتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ مختلف کام کر رہی ہے. اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس نے کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کر دیا, اور وہ اب آئندہ کیا کرے گی یہ تو فوراً تو کچھ نہیں کرے گا, لیکن یہ ذہنیت پروان چڑھے گی تو نیکسٹ آئے گا جو مودی کے بعد اسی ذہنیت کا, یا اس کے بعد تو وہ پھر آگے بڑھیں گے, کیونکہ ان کی ذہنیت وہی ہے جو کہتے ہیں نا گریٹر انڈیا کا جو آئیڈیا ہے یہ مودی کے وہاں ابھی بھی ہے اور وہاں کے لوگوں میں, اور انہی بنیادوں پر وہ اپنی قوم کو متحد کیے ہوئے ہیں. اب یہاں پر میں ایک عرض کر دوں کہ دیکھیے کتنی اتفاق سے ایک مماثلت ہو گئی ہے, لوگوں نے اس کو پیش نہیں کیا کہ آر ایس ایس جو ہے نا اسی طرح کی ایک تنظیم جرمنی میں تھی ایس ایس, اس کا بھی ایک کام تھا دہشت پھیلانا, لوگوں کو تنگ کرنا مارنا, تو آر ایس ایس بھی وہی کر رہی ہے. تو یہ وہی مکمل نازی ذہن ہے, اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے نازیزم اگر جرمنی سے ختم ہو گیا ہے تو انڈیا میں یہ ذہنیت قبول کر لی گئی ہے اور یہ دوسرا نازیزم ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اور آج تو جرمنی میں یہ حال ہے کہ ہٹلر کا آپ نام نہیں لے سکتے, آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی ان کو یہ تسلیم ہو گیا کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی تھی. تو اگر کبھی انڈیا والوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ مودی ذہنیت نازیزم ہے تو آپ یقین مانیے کہ انڈیا والے بھی کبھی مودی کا نام نہیں لیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, اور وہاں پر جو انٹلیکچوئل اور ریشنل طبقہ موجود ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمیں عالمی سطح پر یہ اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ آر ایس ایس کیا ہے, یہ ایس ایس کا دوسرا روپ ہے, مودی کیا ہے, یہ ہٹلر کا دوسرا روپ ہے. تو یہی سب آپ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں ایسے لوگ پاور میں آ جائیں جو پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیں اور کشمیریوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیں. اچھا آخری چیز یہ کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہمارا جوناگڑھ ہے یہ ہمارا حصہ ہے, تو ہمیں اس کے لیے بھی دن بنانا چاہیے, اور یہ کہنا جس طرح کشمیر کے لیے ہم فائٹ کرتے ہیں جوناگڑھ کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا حصہ تھا, یہ غاصب ہیں جو انہوں نے مطلب مقبوضہ جوناگڑھ بنا دیا اس کو. اور ایک چیز یہ کہ جو حیدرآباد دکن تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اس کو ختم کر دیا, مگر یہ چیز ہمیں زندہ رکھنی چاہیے کہ بھئی حیدرآباد دکن ظالمانہ طریقے سے ختم کیا گیا ہے, تو اس کو دن بنانے چاہیے, اس کو پوری دنیا میں پروپیگیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے تو ایک ملک یا ریاست کو تباہ کر دیا. ریاست اور ملک میں آپ جو چاہے فرق کر لیں, مگر وہ ایک ریاست تھی اور وہ رہنی چاہیے تھی. بہرحال انہوں نے اس کو جو ختم کیا, تو ہم کو چاہیے کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ تو وہ ملک ہے جو ایک ریاست ہڑپ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح جا کر ہم لوگوں کا یہ کیا کہتے ہیں مطلب ڈائلاگ کے طریقے سے پوری دنیا کو کنونس کرنا چاہیے اور ایک ان کے اصل روپ کو پیش کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہی طریقہ ہے. اچھا سر, یہ پوچھنا تھا کہ جب مودی جو ہے اتنی زیادہ پلاننگ کر رہا ہے تو حملہ کیوں نہیں کر دیتا پاکستان پر؟ ہاں, یہ سوال آپ نے کیا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انڈین جو جنرلز ہیں ان کو پاکستان آرمی کا پوٹینشیل معلوم ہے, اور پاکستان آرمی ایک پاورفل آرمی ہے جس سے کے سامنے انڈین آرمی کا آنا ان کو پتہ ہے کہ اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جو پاکستان آرمی کا پوٹینشیل معلوم ہے وہ مودی کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, پاکستان آرمی سے جنگ کوئی آسان کام ہے نہیں. تو پاکستان آرمی ایک اسٹرانگ آرمی ہے, اور اتنی اسٹرانگ ہے کہ انڈین آرمی اس پر اٹیک کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچے گی. اچھا, دوسری جو بات ہے وہ میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں یہ تو کنونشنل وار پہ ہو گیا نا, اب ایک ہوتا ہے جو نان کنونشنل وار ہوتا ہے, اس میں تو پاکستان کے پاس ایٹمک ویپنس ہیں, ان کے پاس بھی ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ کا ان کے پاس کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ دو باتیں ہیں, تو اس وجہ سے وہ نہیں کرتے. اب یہیں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ پاک فوج کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں, کئی دھماکے ہوتے ہیں, تو وہ ایک لانگ پلاننگ کا حصہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ان کی پلاننگ انشاءاللہ ناکام ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوتی رہے گی. تو ایسا مسئلہ ہے. تو یاد رکھیے کہ آپ کی آرمی مضبوط ہوگی تو انڈیا کبھی سوچے گا بھی نہیں حملہ کرنے کا. اور ماضی میں بھی دیکھ لیں کہ ہٹلر نے جب حملہ کیا روس پر تو اس کو اندازہ نہیں تھا کہ روس کی آرمی کیسی ہے, وہ ایک دم اندر سے چلا گیا. مگر جب وہ ایک دفعہ ریٹریٹ ہونا شروع ہوا تو دیکھیے کہاں ماسکو کہاں برلن, وہ برلن میں آگے رشین فوجیں. تو بات یہی ہے کہ انڈین آرمی کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا پوٹینشیل ہے, ہماری آرمی کتنی اسٹرانگ ہے, اس وجہ سے وہ حملہ نہیں کر رہا اور سازشیں کر رہا ہے. تو سازشیں ناکام ہو رہی ہیں, اس وجہ سے ان کے پلان ڈیلے پر ڈیلے ہو رہے ہیں.